ابھی آپ یونیورسٹی میں صاحب سن رہے تھے، یونیورسٹی کا اس حسین کی بیٹی تھی جس حسین سے رسول اسلام بہت پیار کرتے تھے. ایک مرتبہ غلام نے کہا کہ ارے علی اکبر آ رہے ہیں آپ کے استقبال کو، آپ کے استقبال کے لیے عباس آ رہے ہیں. ایک مرتبہ غلام نے کہا ارے حسین خود چلے آ رہے ہیں. بس انہوں نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، حسین کے سامنے پہنچے، ہاتھوں کو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اجازت طلب کی. مظلوم کربلا ان کے پیچھے یہ بہت سے شہداء کربلا کے شہداء کے جنازے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے. حضرت شہداء تو امام علیہ السلام کے صحابی تھے اور بہت محبت کرتے تھے. مسعود ابن حجاج کی شریعت تابوت کی مرمت ہو رہی ہے. اور امام حسین کو
امام ان مقام کے وفادار صحابی تھے اور امام کے چاہنے والے تھے. اور ان کے بعد یہ علم مبارک کی سبھی برآمد ہو رہی ہے. اس کے بعد جناب بشیر ابن عمر کے امام علیہ السلام کے محبت رکھنے والے ان لگتے جن کی سبھی یہ تعبیر کیا یہ جو سبھی عرصے انصاری کی سبھی ان سبھیوں کو دیکھتے جائے اور کربلا کا وہ منظر کے اوپر لباس نظر آ رہا ہے، ہمارا نظر آ رہا ہے. ارے کربلا میں یہ ہمارے لوگ لینا پر تھے جس مقتل میں دوروں کے بعد پڑا ہوا تھا سلمان ابن مدارک کی سبھی یہ کاموں جو بہت ہی بہادری کے ساتھ جنہوں نے جنگل کے میدان شجاعت کو بنا دیا. اور اس کے بعد میں اپنی جان والے عالم اسلام کی خدمت میں قربان کی. اب وہ ہمارے بلاتے جو وہ تھے جن کو بولا کہ وہ شہدا ہے وہ امام حسین نے دیکھتے کہ ہم ایسی جنگیں ان کی خدمت میں ان کے قتل ممنوع امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ امام کے عزیز صحابی اور ناصر جناب تمنا ابن علی شہبانی کی سبھی تعاون کی عبادت کرنا اور یہ اس کی سبھی دروازہ آ رہی ہے جو امام کے بہت ہی قریبی چاہنے والے تھے، اصحاب میں بھی تھے اور ناصروں میں بھی تھے. قیس ابن مسلم سبھی ان کی سبھی تعاون مردوں کربلا. یہ تمام شہداء کربلا وہ ہے کہ جن سے شب عاشور امام عالی مقام کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ ظالم حوالے خون کے پیاسے ہیں. یزید ابن زیاد کندی یہ بھی ان کی سبھی تعاون کی عبادت کیجیے. امام حسین علیہ السلام کو پوچھا دیجیے. سعد ابن حق جو بالکل آخر میں شہید ہوئے جناب سعد ابن حق سے ابھی ہے میں شہید ہوئے جناب عمار ابن ابی سلامہ کی سبھی تعاون کی عبادت کیجیے. جناب عمار ابن ابی سلامہ کو بغار انصار صاحب سے ان کے بعد عبد الرحمن ابن مسعود کی سبھی تعاون کی عبادت کریں. یہ بھی اللہ میں شہید ہوئے آنا دانا منظور کرنا. اس کے بعد سبھی تعاون کر رہی ہے. سیف ابن حارث کی سبھی تعاون کی عبادت کرتے رہے. آج اگر ہم مردوں کربلا ذرا تصور کریں کہ سیف ابن حارث کی سبھی تعاون کی عبادت کرتے رہے. علم مبارک کی عبادت کریں. آپ کے سامنے علم مبارک بھی آ رہا ہے. ارے یہ وہ علم مبارک ہے جس کو سنبھالنے کے لیے باب الحواز میں نے اپنے ہاتھ تکوا دیے. عامر ابن مسلم کی سبھی تعاون عامر ابن مسلم کی سبھی تعاون کے بعد اللہ تعالیٰ نے مردوں کربلا یہ سبھی تعاون کی عبادت کرتے رہے اور امام زمانہ کی خدمت میں آپ پرسہ پیش کرتے رہے اور دل میں یہ جذبہ لے رہے. اے امام زمانہ ہم کربلا میں تو نہ تھے لیکن جب آپ کربلا والوں کا بدلہ لیں گے تو ہمیں اپنے ناصروں میں شمار کیجیے گا. آج ہمارے مردوں میں کربلا جناب زہرا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ اب یہ اس تازے دولہا کی سبھی جنازہ آ رہی ہے. اگر اسے وہاں دنیا عبداللہ طلبی
جو مسلمان بھی نہ تھے لیکن حسین کی مظلومیت کو دیکھ کر ایمان قبول کیا، اور اس کے بعد امام کے قافلے کے ساتھ کربلا آئے اور کربلا پہنچ کے امام سے اجازت لے کے انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ آزادانہ نے وہاں اللہ کے یہ بیٹھے کہ جب ان کی شہادت ہو گئی اور یہ کہنے لگے تو ایک مرتبہ ان کی دوڑی گئی، کہا کہ تم خود پہ جا رہے ہو اور مجھے کس پہ چھوڑے جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ وہاں نے کہا ارے امام کے گھر کی ازواج ہے وہ آپ کا خیال رکھے گی۔ ادادارو، ایک مرتبہ وہاں کی زوجہ نے کہا صدقہ کیا خود تو جنت میں جا رہے ہو اور ہم کو یہاں دنیا میں چھوڑے جا رہے ہو۔ اور ابن عبداللہ کلبی کی زوجہ بھی شہید ہو گئی۔ اب ابن عبداللہ ہمارانی کے شبیہ تابوت کی زیارت کیجیے، اور ابن عبداللہ ہمارانی کے شبیہ تابوت کے بعد جناب سیدنا ابن مالک، حضرت علامہ ابن مالک جو بہت ہی بہادر اور شجاع اور وفادار اور امام علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، جو حملہ میں شہید ہوئے تھے، اور مظلوم کربلا اب آپ کے سامنے نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ادادارہ نے مظلوم کربلا جناب عقیل کو کہ جو امام مولا کائنات کے بھائی بھی تھے اور زبردست پیرو تھے، ان کے بیٹے جناب عبدالرحمن ابن عقیل کی شبیہ تابوت کی زیارت کیجیے، یعنی جناب مسلم ابن عقیل کے بھائی کی شبیہ تابوت ہے۔ مسلم ابن عقیل جو کوفہ میں شہید ہوئے تھے، ان کے بھائی عبدالرحمن ابن عقیل جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور مسلم ابن عقیل کے بھائی تھے جن کا نام تھا سعید کے بیٹے محمد ابن سعید ابن عقیل۔ حضرت عبداللہ ابن مسلم کے بعد محمد ابن مسلم کی شبیہ تابوت اب آپ کے سامنے جو شبیہ تابوت آ رہی ہے، یہ جناب جعفر ابن عقیل کی شبیہ تابوت ہے، جو جناب مسلم ابن عقیل کے بھائی تھے۔ جناب جعفر ابن عقیل کے بعد جناب عبداللہ اکبر ابن عقیل، یہ بھی جناب مسلم کے بھائی تھے جو عقیل کے بیٹے تھے۔ ذرا تصور کیجئے امام یہ جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بیٹے عبداللہ ابن علی ابن ابی طالب کی شبیہ آپ جانب کریں۔ عباس کے بھائی جناب جعفر ابن علی ابن ابی طالب ارے ام البنین کے بیٹے کی شبیہ تابوت ہے، جنہوں نے اپنے چاروں بیٹے حسین پہ قربان کر دیے۔ ام البنین کے ایک بیٹے کی شبیہ کی زیارت آپ کر چکے، ان کے دوسرے بیٹے عثمان ابن علی جن کا اصلی نام، ان کا بھی اصلی نام عمران تھا، ان کے شبیہ تابوت کی زیارت کیجیے، جنہوں نے اپنے بھائی عباس سے پہلے اپنی جانیں قربان کی۔ ان کے اور عباس کے گھرنے میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ اداکاروں آ گئی، اس بچے کی شہادت اس وقت واقع ہوئی جو 8-9 برس کا بچہ تھا۔ ارے جب امام حسین علیہ السلام جنگ لڑ رہے تھے اور دشمن امام حسین پر حملہ کر رہا تھا، ایک مرتبہ یہ بچہ اپنی ماں سے پوچھ کے خیمے سے نکلا کہ اپنے بابا کی نصرت کرے۔ ارے کسی نے پیشانی پہ تیر مارا، بچے نے تیر کو روکنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، ارے بچے کے ہاتھ قلم ہو گئے۔ یہ حسین کے بھائی حسن کی نشانی، قاسم کے بھائی کی شبیہ تابوت۔ آگادارو اب ذرا آرام کر لے، اب یہ ان بچوں کی شبیہ تابوت آ رہی ہے۔ ارے ایک کا نام اور ہے جو جناب میں نے اپنے سامنے لگائی تھی، دوسرے کا نام عبداللہ ہے۔ جب محمد ابن عبداللہ ہے، جب جناب عبداللہ تھوڑا صحتیاب ہوئے تو مرزا کو عبداللہ کو لے کر آئے تھے۔ کہاں پہ مرزا کو مکے میں لے کر آئے تھے۔ جب قافلہ چلنے لگا تو محل کے قریب آ کے
عبداللہ کو بیوی زینب کے حوالے کیا اور محمد دونوں کو زینب نے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد کہا کہ ایک تو ہماری طرف سے حسین کا صدقہ، دوسرا میرے جوڑ والی وارث عبداللہ کی طرف سے سبھی یہ تابوت جا رہی ہے۔ اور محمد ارے جس کی ماں مدینے پہنچنے سے پہلے ہمیشہ اپنے بھائی پر روئی ہے، کبھی اپنے بچوں پر نہ گریہ کیا اور نہ فریاد کی نہ روئی۔ کربلا اور ابن محمد کے صدیق تابوت کی زیارت کرتے گئے اور اس ماں کی مظلومی پہ ماتم کرتے گئے جس ماں نے اپنے بھائی کی وفاداری میں کبھی اپنے بچوں کا غم نہ منایا۔ مدینے پہنچنے سے پہلے جب یہ ماں مدینے پہنچی ہے اور مدینے پہنچ کے گھر پہ بچوں کے ننھے ننھے بستر دیکھے تو ایک مرتبہ اس ماں کو بچے یاد آئے اور مرتبہ بلند جلاب نعرہ لگایا، واہ محمد۔ اب اس یتیم کی شبیہ تابوت نہیں بلکہ شبیہ تابوت میں آپ دیکھ رہے، یہ اس شہید کی شبیہ تابوت ہے جس میں گٹھری رکھی ہوئی ہے کہ جس کے لاشے کے لیے امام عالی مقام نے ایک مرتبہ ایک ذاکر کو خواب میں دکھلایا کہ تو نے میرے قاسم کے مسائل کیوں نہ پڑھے؟ تو ذاکر نے کہا مولا قاسم کے مسائل آج تو میں نے پڑھے۔ کہا کہ نہیں میرے قاسم کی اس شہادت میں جو امتیاز ہے وہ امتیاز نہیں ہے۔ کہا مولا وہ امتیاز کیا ہے؟ کہا شہید ایک بار پامال ہوا، ارے میرا قاسم دو بار پامال ہوا، زندگی میں بھی پامال ہوا اور اس کے بعد بھی پامال ہوا۔ اس میں میری میں رکھی ہوئی ہے گردی کے ساتھ، اس لیے کہ مادر قاسم سر کے قریب آئی، بہت غور سے سر کو دیکھنے لگی اور ایک مرتبہ اس نے دست دعا بلند کیے۔ عزادارو اکبر کی ماں ام لیلہ کا ناکہ قریب میں تھا، ایک مرتبہ اس ضعیفہ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے ام لیلہ نے پوچھا، اے ضعیفہ کیا دعا کر رہی ہے؟ ضعیفہ کہنے لگی، میری بہنیں اور میری ماں غور سے سنے تو ضعیفہ کہنے لگی، ارے میں دعا کر رہی ہوں خدایا اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو۔ ارے ام لیلہ نے کہا، ارے میں اس جوان کی ماں زندہ ہوں، اس کا غم سہنے کے لیے آدھا مظلوم کربلا جناب علی اکبر کی صدیہ تابوت کے بعد حسین کے اس جوان بھائی باب الہوائے قاضی عباس کی صدیہ تابوت، ارے جن کا جنازہ خیمے میں وصیت کے مطابق لے جایا گیا، اس لیے کہ عباس نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو خیمے میں لے جانا جانا، میرے جنازے کو خیمے میں لے جانا جانا۔ یہ ابو مبارک کی زیارت کرنے گئے، باب الہوائے ابو الفضل عباس شان غریبہ جب رحمت کی چادر چھینی گئی تو خدا لعنت کرے اس ملعون پہ کہ جس نے رحمت کی چادر کو عباس کے لاشے کے قریب پہنچ کے کہتا ہے، عباس تیری رحمت کی چادر۔ یہ وہ باب الہوائے فاضدارو جن ماں کی گودیاں آباد ہیں وہ اپنی مرادیں رباب کے صدقے میں مانگ لے۔ یہ اس معصوم کا جھولا نکل رہا ہے جس کو اصغر کہتے ہیں۔ ابھی مولانا صبر صاحب مسائب پڑھ رہے تھے، ایک بات ان کے مسائب کے درمیان سمجھ میں آئی کہ تمام مظلوموں میں دو مظلوم ایسے ہیں کہ جن کی عمریں کم ہے اور مظالم زیادہ ہے۔ ایک 6 مہینے والا اصغر، ارے 6 مہینے
ہونے والے لال کو اس کی ماں کے سامنے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا گیا. اس کی ماں دیکھتی رہی. سبھی جناب علی اصغر کے جھولے کی سبھی جا رہی ہے. یہ قافلہ جب کوفے میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا اور کچھ لوگوں نے سر کے فائدہ لیا تو ایک شخص علی اصغر کے بعد قریب کھڑا ہو گیا. کسی نے پوچھا بھائی کیا دیکھ رہا ہے؟ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں میری طرف دیکھے آپ. پوچھا کہ کیا دیکھے تو وہ کہتا ہے میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ سر چھوٹا ہے میدہ بڑا ہے. سر چھوٹا ہے میدہ بڑا ہے. حسین علی مقام کا وہ وفادار کنجنا کہ جب حسین علی مقام کنجنا پر سوار ہو کے جا رہے تھے تو اس نے اپنی گردن اپنے شموں کی طرف موڑ کے حسین کو بتایا کہ ننھی سکینہ میرے شموں سے لپٹی ہوئی ہے. کہہ رہی ہے میرے بابا کہیں ہوئے اب تک ہو گیا ہے وہ واپس نہ آیا. ارے میرے بابا کو ملے گا. آپ یہ عالم مبارک کی سبھی کی زیارت کریں. اب اس کے بعد کربلا میں وہ قیامت آئی کہ جو رہتی دنیا تک کچھ ان پر ایسی مصیبت نہ پڑی ہوگی. آزاداران مظلوم کربلا امام عالی مقام نے علی اصغر کو ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے مختصر کرتے ہوئے بڑی مشکل سے حلقہ ٹوٹا اور حسین خیمے سے باہر آئے. اور اب حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے. آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے. لیکن حسین کے دل کو میر انیس نے جب محسوس کیا تو میر انیس نے کہا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اداکاران مظلوم کربلا حسین خیمے سے باہر نکلے کہ مرتبہ ننھی سکینہ تو حسین کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. اداکاروں ایک مرتبہ حسین سے پوچھتی ہے بابا ذرا یہ تو بتائیے میں ہر روز آپ کے سینے پر سوتی تھی اور بھیا اصغر ماں کے سینے پر سوتا تھا. آج سے کیا ہوگا؟ کہا بیٹی آج سے ترتیب بدل گئی. اصغر میرے سینے پر ارے تم رباب کے سینے پر. اجرکم من اللہ. خدا کو کسی غم نہ بڑھائے. وہی حسین جب خیمے سے باہر نکلے اداکاران مظلوم کربلا حسین نے وہ جنگ کی کہ حمزہ و جعفر کی جنگ یاد دلا دی. لوگ کہنے لگے کیا علی آ گئے. اداکاروں ایک مرتبہ لوگ عباس و اکبر کا واسطہ دینے لگے. حسین کا زور سے شجاعت اور بڑا کہا تم نے میرے عباس کو مار ڈالا. ارے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا. اداکاروں 3 و روز کا پیاسا کب تک جنگ لڑتا. اداکاروں حسین ابھی مقبول نہ ہوئے تھے مگر خالق کی رضا کے آگے حسین کو سر تسلیم خم کرنا پڑا. آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے میرے بندے اپنے رب کی طرف پلٹا. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. بس اداکاروں حسین نے جنگ روک دی. اداکاروں سننا چاہیں گے حسین نے جنگ روک دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حسین کربلا میں تنہا اور ایک مرتبہ منادی نے ندا دی اے آؤ خیبر و خندق و بدر و احد میں جن کے آباء و اجداد مارے گئے آؤ علی کے بیٹے سے بدلہ لے لو. جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ حسین مظلوم کے اوپر. آزاداروں ایک ملعون آگے بڑھا اس نے گستاخی کی حسین کی ریش مبارک. دوسرا مظلوم آگے بڑھا حسین کے چہرے پر گستاخی کی.
زمین پہ تشریف لائے. واہ حسینہ الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا. چکی پیس کے ٹالنے والی ماں کوس ہے اس کی آغوش میں حسین. سمر کا خنجر ترے خیمہ پہ زینب. واہ حسین گھبرا